میں مسلسل 32-33 سال سے حرمین شریفین کے لیے جا رہا ہوں، لیکن 14 سال کی عمر میں نے پہلا مصلی جو ہے وہ الحمدللہ سنایا تھا. اس کے بعد سے لے کر اب مسلسل میں 51 سال سے قرآن پاک سنا رہا ہوں اور میرا ناگا نہیں ہے الحمدللہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی. ناظرین اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں قاری فیض احمد نقشبندی صاحب، جو کہ پچھلے 51 سالوں سے مسلسل تراویح بھی پڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ 32 سال سے مسلسل یہ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی لائف کے گولڈن ایئرس جو ہے وہ اسلام میں وقف کیے ہیں، حالانکہ لوگ جو ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، تو آپ کی کیا خواہش تھی؟ بس میری خواہش یہی تھی کہ ہمارے گھر کا ماحول مذہبی ماحول تھا، تو بس میرے تایا جی حافظ قرآن تھے اور عالم دین تھے، تو جب ہوش میں آئے آنکھ کھولی تو گھر کا ماحول ایسا تھا، تو مجھے بھی یہی شوق پیدا ہوا اپنے تایا جی کو تقریر کرتے ہوئے. تراویح پڑھاتے تھے تو میں نے کہا کہ میں نے بھی حافظ بننا اور تراویح پڑھانی. بس الحمدللہ اسی طرح پھر میرا رجحان ہو گیا اور میں نے پھر قرآن حفظ کیا الحمدللہ، اور پھر میں یہ شروع کر دیا میں نے. اچھا ماشاءاللہ، جیسے کہ آپ مسلسل 51 ایئر سے تراویح پڑھا رہے ہیں اور 32 سال سے آپ مسلسل عمرہ بھی ادا کر رہے ہیں، بتائیے گا کہ کس عمر میں آپ نے جو ہے وہ حفظ کیا تھا؟ جی یہ 14 سال کی عمر میں تقریباً میں نے قرآن حفظ کر لیا تھا، اور اس سے پہلے بھی میں جتنے پارے مجھے یاد تھے میں تراویح پڑھانی شروع کر دی تھی، لیکن 14 سال کی عمر میں نے پہلا مصلی جو ہے وہ الحمدللہ سنایا تھا. اس کے بعد سے لے کر اب مسلسل میں 51 سال سے قرآن پاک سنا رہا ہوں اور میرا ناگا نہیں ہے الحمدللہ. اچھا قاری صاحب بتائیے گا کہ آپ صرف نماز تراویح ہی ہیں یا اس کے علاوہ امامت بھی کرواتے ہیں؟ جی میں اس کے علاوہ یہاں پہ خطابت بھی کرتا ہوں اور امامت بھی کرتا ہوں الحمدللہ. کتنے سال سے آپ جو ہے امامت کر رہے ہیں؟ اس مسجد میں مجھے الحمدللہ 27 سے 28 سال تقریباً ہو گئے ہیں یہاں قرآن پاک سناتے ہوئے اور خطابت اور امامت کرتے ہوئے. 1973 اور 74 میں شالمی جامع مسجد محمدیہ میں نائب امام اور خطیب تھا علامہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں، اور اس وقت جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، اور میرے ساتھ اس وقت حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہ سینئر تھے اور ہم پیچھے تھے. تو اسی مدرسے میں جہاں وہ پڑھتے رہے ہیں اور پڑھاتے رہے ہیں اسی میں بھی حاضری دیتا رہا ہوں، اور تجوید و قرات کے لیے قاری یوسف صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مستی گیٹ میں تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں الحمدللہ. اچھا قاری صاحب جیسے کہ 32 سال سے ماشاءاللہ آپ اللہ پاک کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، بتائیے گا کہ پہلا عمرہ آپ نے کب کیا تھا اور اب کتنی دیر ہو چکی ہے آپ کو عمرے پہ جاتے ہوئے؟ جی میں 86 میں پہلا حج کیا تھا الحمدللہ، تو 86 کے بعد پھر میں نے 2 حج بھی کیا، اور اس کے بعد اب تک مسلسل جو ہے نا میرا چونکہ تعلق شرپور شریف سے ہے، تو میرے پیر صاحب کی دعا تھی کہ آپ حضور کا ذکر لوگوں کو سناتے رہیں تو آپ یہاں آتے رہیں گے، تو ان کی دعا ہے کہ اب میرا کوئی ناگا نہیں الحمدللہ. میں مسلسل 32-33 سال سے حرمین شریفین کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ پوری زندگی میں نے دعا مانگی ہوئی ہے کہ میں حرمین شریفین کے لیے جاتا رہوں، اور میری خواہش بھی ہے کہ میرا آخری جو وقت آئے تو مدینہ شریف میں آئے. اچھا قاری صاحب بتائیے گا کہ آپ کی لائف کے گولڈن ایئرز آپ نے اسلام کو دیے ہیں، تو جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ دنیا کی طرف بھی جائیں اور انگلش وغیرہ اور جو دیگر علوم ہیں وہ ان کو بھی حاصل کریں، لیکن دین کے ساتھ وابستہ رہیں، اس کی برکت بڑی ہے. تو اس لیے ہم مسلمان ہیں تو قرآن کے ساتھ اور دین اور اسلام کے ساتھ ہماری وابستگی بہت ضروری ہے، اور اسی میں کامیابی ہے الحمدللہ. جیسے کہ اسلام کی راہ میں جب انسان چلتا ہے، نیکی میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، بہت سی مشکلیں آتی ہیں، انسان بھٹک بھی جاتا ہے. ایسا کون سا عمل کیا جائے؟ جیسے کہ نیو جنریشن ہے وہ آج کل بالکل موبائلوں میں گھسی ہوئی ہے، دین سے بہت زیادہ دوری ہو چکی ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کون سی ایسا عمل کیا جائے کہ بچے جو ہیں وہ دین کے قریب آئیں؟ اور نئی نسل کو یہی پیغام ہے کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی تو آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، قرآن سے اپنا رشتے کو مضبوط کرنا پڑے گا. تو یہ موبائل میں وقت کو ضائع کرنا جو ہے وہ وقت انسان کی زندگی اور جان اور وقت بڑا قیمتی ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ دین اور اسلام کے لیے اور دیگر اپنی مصروفیات بھی رکھیں، دیگر جو علوم ہیں ان کو بھی حاصل کریں، لیکن دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ وابستگی رکھیں. انشاءاللہ پھر آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اگر دین کے ساتھ وابستگی رکھیں گے تو انشاءاللہ. میرے دوست احباب جو کلاس فیلو تھے اسکول کے اور کالج کے اور مدرسے کے، وہ اس وقت بڑے بڑے عہدوں پہ وہ فائز ہیں، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی اور بڑے بڑے ٹھیک ٹھاک عہدوں پہ فائز ہے.
تو جب مجھے ملتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. تو ان کو میں یہ پیغام دوں گا کہ وہ اپنے آگے بچوں کو, نئی نسل کو جو ہے وہ دین کی طرف راغب کریں, جیسے وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو مجھے اب حسرت کو نہیں ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہوا ہے دین کی برکت اور قرآن کی برکت سے. تو اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ ہر سال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں اور دین کی خدمت کر رہا ہوں, اور اس میں پرسکون الحمدللہ.